حضرت سمجھتے تھے کہ تعزیت میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. پھر ایک عاجز اور طالب علم نے ان کو بخاری کی حدیث پیش کی، چنانچہ انہوں نے 4 جلد اکثر الفتاوی میں رجوع کا اعلان کیا ہے. اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ قبر پر تدفین کے بعد دعا میں ہاتھ نہ اٹھائی جائے. فتح الباری جلد 11 صفحہ 153 پر حافظ نے ابو عبداللہ جنادہ کا جنازہ پیش کیا ہے، جس کی تدفین پر پیغمبر نے فرفع یدیہ ودعا لہ، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی. یہ بعض مسائل ہمارے بزرگوں کے محل نظر ہے. آج کل میں نے دیکھا کہ ایک تدفین کے بعد مولانا تقی صاحب قبر پر کڑے رہے پھر روانہ ہو گئے، ہاتھ نہیں اٹھائے. یہ کمزوری ہے بہت زیادہ. کم از کم مفتی رشید آپ کے بھی استاد ہیں اور وہ اکثر الفتاوی جدید میں رجوع کر چکے ہیں، اور فتح الباری و عمدۃ القاری و قسطلانی میں لکھا ہے کہ پیغمبر تدفین کے بعد دعا کر چکے ہیں. تو پھر آپ کا ابھی تک اس سے بے خبر رہنا باوجود شیخ الاسلام ہونے کے، یا آپ پر ماتم کرے یا شیخ الاسلام پر کرے. تعزیت میں بھی ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے، اور قبر کے اوپر تدفین کے بعد بھی ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے. قبرستان میں جب بھی دعا مانگی جائے ہاتھ اٹھانا بہتر ہے. مسلم شریف کتاب الجنائز میں فرفع یدیہ 3 مرات آپ نے جنت البقیع میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی. بڑا دکھ ہوتا ہے اپنے بزرگوں کی بعض چیزیں دیکھ کر، بڑا افسوس ہوتا ہے. میرے والد صاحب کے انتقال پر اور پھر مولانا صباح حسن کے انتقال پر یہاں اپنے بزرگ علماء تشریف لاتے رہے، اللہ جزائے خیر دے. تو ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے. افسوس ہوا جی، بڑا افسوس، بہت افسوس. کیا افسوس ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی احتجاج اور ہڑتال کرا رہے ہو گیا. میں نے کہا جی دعا کرے ہاتھ اٹھا کے، اور سامنے تیپائی پر بخاری رکھی اور فتح الباری. میں نے کہا یہ کہے تو میں صفحہ پلٹ دوں. الحمدللہ ایک نے بھی نہیں کہا. خود مفتی رشید کے انتقال پر میں اور شیر علی شاہ جا رہے تھے. شیر علی شاہ نے کہا وہی تو دعا بسنگا چلی گی دار آمین خلاص دو چاہتا ہی. میں دا سوک دی بڑا دا سخر خزلی دی تو میں کوڑی کی پوچھاتے والتا ہوٹو خلا پوچھاتا ہی میں منگا پوچھاتا ہوں. ہم نے دعا میں ہاتھ اٹھائے اور عبدالرحیم خان جو ہے نا وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا. تو وہ جو تخصص میں منافقین برتی ہوتے ہیں، دورہ یہاں کیا گئے تھے اور پیسے کمانے وہاں گئے تھے. تو وہ مجھے دیکھ کے ان کو دیکھ کے لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. کاش کہ کوئی پوچھ لیتا اور یاد رکھتا خانان عبدالرحیم خان کہ تعزیت میں ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے. ابو عامر ابو موسیٰ شری کے چچا کے شہادت پر پیغمبر نے پانی منگوایا، وضو کیا، ثم رفع یدیہ وقال اللہم اغفر لہ. شیخ القرآن مولانا مطاہر پنجبیری بھی اس کے قائل تھے اور 3 دن تک تعزیت کے بھی قائل تھے. اور فرمایا کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کی اہلیہ فوت ہوئی تھی. میں راولپنڈی گیا تو وہاں تعزیت کے لیے حاضر ہوا. میں نے کہا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. کہا میرے جانے کے بعد لوگوں نے تو میں کی. مجھے پتہ چلا میں اگلے دن پھر چلا گیا. میں نے کہا مرحومہ کے لیے دعا کرے ہاتھ اٹھائے. کہ کسی نے پوچھا. میں نے کہا بخاری میں یہ حدیث 3 جگہ ہے کہ غزوہ اوطاس میں ابو عامر شہید ہوئے اور دعا میں پیغمبر نے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے.
شاہ اسحاق دہلوی نے کتاب لکھی ہے 40 مسائل، اس میں بھی لکھا ہے کہ تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا بہتر ہے، تدفین کے بعد قبر پر ہاتھ اٹھانا بہتر ہے، جنازے میں یعنی توبہ جنازہ کے بعد تو منع فقہاء نے صراحتاً منع کیا ہے، قبرستان میں کسی بھی مردے کی زیارت اور دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا بہتر ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب نے بھی امداد الفتاوی جلد اول صفحہ 550 پر لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھانا بہتر ہے۔